آپ سب دوستوں کو اس بات کا علم ہے کہ 3 اکتوبر کو شروع ہونے والا پرامن عوامی فریڈم مارچ بمبر تا سری نگر براستہ چکوٹی آج 4 دن کے بعد چناری کے اس مقام پہ بیٹھے ہیں، چکوٹی کے اس مقام پر بیٹھے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کل جس وقت ہم 5 ساڑھے 5 بجے یہاں پہ پہنچے، ہم نے مشاہدہ کیا کہ یہاں آگے 300 میٹر کے فاصلے پر حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کی۔ ہم نے چونکہ پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہم پرامن طریقے سے یہ مارچ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مقاصد بھی بیان کیے تھے کہ یہ مقاصد اس مارچ کے مقاصد کیا ہے، جن میں میں مختصراً وہ یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے اس پرامن عوامی فریڈم مارچ کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ہم 2 مہینوں سے 10 لاکھ بھارتی افواج کے لگے میں محصور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ دوسرا، بھارتی ریاستی دہشت گردی جو گزشتہ 3 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے، اس ریاستی دہشت گردی کے خلاف ہمارا ایک احتجاج۔ تیسرا، ہمارے اس مارچ کی وساطت سے اقوام عالم تک یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ اب مسئلہ کشمیر کے بالخصوص اقوام عالم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بالخصوص اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے کہ اب مسئلہ کشمیر کے فوری، مستقل، پائیدار اور منصفانہ حل کے لیے اپنی جو وہ ایفرٹس ہیں ان کو تیز تر کریں اور یہاں ریاست کے اندر پیس کیپنگ فورسز اقوام متحدہ کے ڈپلائی کر کے یہاں حالات سازگار بنائیں تاکہ یہاں کی عوام اپنے حق کی خود ارادیت کا حق استعمال کر سکے۔ ساتھ ساتھ اس پرامن عوامی فریڈم مارچ کی وساطت سے ہم اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ ریاست کے اندر ان تمام حریت پسندوں کو، بالخصوص جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین جناب محمد یاسین ملک صاحب سمیت تمام ہزاروں نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں کو رہائی دلانے کے لیے اپنا وہ اثر و رسوخ استعمال کرے۔ تو یہ تمام وہ اہداف تھے جس کے مقصد کے لیے ہم یہ مارچ کرنا چاہتے تھے۔ اب بدقسمتی سے جب ہم نے دیکھا کہ سامنے رکاوٹیں کھڑی ہیں اور ہم اپنی اس کوشش اور اپنے اس موقف پر ڈٹے رہیں کہ ہم کسی بھی قسم کا کوئی تصادم نہیں چاہتے، ہم نے اس حوالے سے اپنے کارکنان کو اپنی پارٹی کی طرف سے مکمل ہدایات جاری ہوئی، جس پر ہمارے کارکنان نے عملاً اس کا ثبوت دیا اور پارٹی قیادت کے ان ہدایات کے مطابق چلتے ہوئے کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے کو یہاں جنم نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان رکاوٹوں سے 300 میٹر کے پیچھے فاصلے پر ہم نے اپنا عوامی یہ احتجاج اور شرکا کو اور کارکنان کو روکا تاکہ آمنا سامنا نہ ہو، کسی بھی قسم کی کوئی رسک فیکٹر ہم نے نہیں لیا۔ الحمدللہ اس حوالے سے ہم اپنے کارکنان کا جتنا بھی ان کو ہم سراہیں گے وہ کم ہے۔ تو اس حوالے سے اب جو کل سے صورتحال سامنے آئی کہ اب رکاوٹیں کھڑی ہیں،
حکومت کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے. پہلے نچلی سطح کے ان کی انتظامیہ آئی, پھر ان کے اوپر بالا سطح کے افسران آئے, اور اس کے بعد کل شام کو ان کے حکومت کی طرف سے 2 وزراء بھی آئے. حق یہ ہے کہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی بھی ہمارے ساتھ کی اور اپنا تعاون پیش کرنے کا بھی کہا, مگر ہم نے انہیں یہی مطالبہ دہرایا کہ بہتر ہوتا کہ آپ یہ رکاوٹیں ہٹاتے, ہمیں سیز فائر لائن کراس کرنے کا موقع دیتے. بہرحال ابھی ہم ان کا انتظار کر رہے تھے 11 بجے تک, ان کا اس حوالے سے کوئی جواب نہیں آیا, اور ہم نے یہ سمجھا شاید جو پہلے انہوں نے موقف دہرایا کہ اس سے آگے ہم آپ کو نہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے. تو بالآخر جب قیادت نے یہ صورتحال کا مشاہدہ کیا, آج 11 بجے یہاں پارٹی قیادت تمام شرکاء کے سامنے یہاں پہ منعقد ہوا, جس میں یہ طے پایا گیا اب ہم تب تک غیر معینہ مدت کے لیے یہاں پہ دھرنا دیں گے جب تک نہ یہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی قیادت نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہم حکومت آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم نے حکومت کے ایک وزیر جو ان کا نمائندہ ہے ان کے ساتھ بات کی, ان تک ہم نے یہ اپنا مطالبہ پہنچایا. مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ یہ شرکائے دھرنا ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں سے اب بمبر سے ہم نے سفر شروع کیا اور جس کے لیے کشمیریوں نے آج تک 1 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی, جس کے لیے آزاد کشمیر کے عوام بالخصوص جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا نوجوان تیار ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر جائیں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں, ان کی حمایت کے لیے جائیں, ان کے لیے ادویات اور ضروری اشیاء پہنچائیں. تو آج اس دھرنا کے پلیٹ فارم سے ہم نے حکومت آزاد کشمیر تک اپنے 2 مطالبات ان تک پہنچائے.